نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی بڑا قابل احترام شخص آتا ہے تو کیا اس کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ ایک ہے کسی کے لیے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس کو بغیر ملے، بغیر استقبال کیے، بغیر گلے لگائے، ہاتھ ملائے، اپنی کرسی سے آپ کھڑے ہوئے، سٹینڈ اور سٹ، وہیں سے کھڑے ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے احتراماً، تو یہ احترام جائز نہیں ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا لی کما یقوم الاعاجم، جیسے عجم کے لوگ اپنے سرداروں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ اٹینشن کھڑے ہونا، اپنی جگہ سے کھڑے ہونا پھر اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کام سے منع کیا، یہ کام ہمارے معاشرے میں کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ طالب علم کلاس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، استاد آتا ہے اور آ کر جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے فوراً کلاس سٹینڈ، کلاس سٹ، استاد آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، وہ 50-40 طلبہ جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے اس کے استقبال کے لیے، تو یہ استقبال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک اور صورت ہے، اکثر آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر صبح صبح اسمبلی ہوتی ہے تو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، الا من رحم ربی، استاد ہو یا شاگرد، سامنے والے ہوں یا سٹیج پہ کھڑے ہونے والے، باتیں بھی کر رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، فون پہ باتیں بھی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کے اندر شاید ہی کوئی بندہ کان لگا کے سن رہا ہو، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور جو ہی قرآن حکیم کی تلاوت ختم ہو کے دعا مانگ کے ترانہ شروع ہوتا ہے، پاک سر زمین، سب اٹینشن بالکل، اب بازو نہیں ہلے گی، گردن نہیں ہلے گی، استاد بھی دیکھتا ہے کہ کون کون کھڑے ہیں، کون ہل رہا ہے، کون شرارت کر رہا ہے، اور پھر اس کو بعد میں سزا ملتی ہے۔ اب یہ قیام قوموا للہ قانتین، یہ قیام کس کا حق ہے؟ خالص اللہ عز و جل۔ جب بھی آپ بالکل سیدھے قیام کریں گے عبادت کے طور پہ، احترام اور عبادت، یہ عبادت صرف سیدھا کھڑا ہونا، پوری دنیا سے نظریں ہٹا کے، توجہ ہٹا کے، آپ کی نظریں، آپ کی توجہ، آپ کی زبان اللہ کی تعریفوں کی ترانے گائے گی، یہ نماز کی کیفیت، یہ قیام کی کیفیت کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ملک کا ترانہ ہو، وہ ملک کا پرچم ہو، وہ جھنڈا ہو، وہ جشن آزاد، وہ کوئی بھی دن ہو، وہ کوئی بھی شخصیت ہو۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک قوم کے سردار آئے، آپ نے ان قوم والوں سے کہا قوموا الی سیدکم، چھوٹا سا فرق ہے لیکن معاملہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک ہے لا تقوموا لی، میرے لیے کھڑے نہ ہو، اور ادھر حکم ہے قوموا الی سیدکم، اپنے سید کی طرف کھڑے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ سردار تمہارا آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے چل کے اس کا استقبال کیا جائے۔ اب کوئی باہر سے مہمان آئے، آپ بیٹھے ہوئے اپنی کرسی پہ، آپ کھڑے ہوئے، اس کو گلے لگایا، اس سے ہاتھ ملایا، اس کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کی آفر کی، جگہ چھوڑی، یہ احترام ہے، یہ اکرام مسلم ہے۔ 2 قدم چلے، گلے لگایا، ہاتھ ملایا، دعائیں دی، سلام کیا، جواب ملا، اب اس کے لیے جگہ چھوڑی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج کہاں واقع ہوتا ہے؟ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہو
ایک آدمی آتا ہے 100 پہلے سے مجلس میں لوگ موجود ہیں اور ایک آدمی کہنے سے ساری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے. استاد آیا کلاس اسٹینڈ، استاد بیٹھ گیا کلاس سٹ. یہ طریقہ شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر نہیں آتا. ہاتھ ملانے کے بعد سینے پہ ہاتھ لگانا، اس کی کوئی دلیل تو ہمارے علم میں نہیں. ٹھیک ہے، مسنون کام یہی ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے مسلمان بھائی کے ایک ہاتھ کے اندر ہو، یہ 2 ہتھیلیاں ملے، اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے. یہ جائز طریقہ ہے. ہاتھ ملانا چاہیے اور پھر دعا دینی چاہیے، سلام کہنا چاہیے. وہ سلام کرے تو افضل طریقے سے جواب دینا چاہیے. ایک نے کہا السلام علیکم، تو آپ بہتر ہے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نیکیاں اس سے بڑھ جائیں گی اور زیادہ ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. مفہوم روایت ہے. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرو گے تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھ جائیں گی. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو. السلام علیکم. مصیبت ہے ہمارے ہاں کفار کی تقلید اتنی چل رہی ہے کہ سلام غائب ہوتا جا رہا ہے. اور جو یہ دنیا کی تعلیم تھوڑی سی پڑھ لیتا ہے، جو پڑھ کے بھی انسان ان پڑھ رہتا ہے، اس میں تو اسلام کی رمق نکلتی جاتی ہے. بڑے کسی کو ملے گا صبح کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے.